اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس انسان کے مقدر کو، تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا توکل جو ہے، ہم اس لیے زندگی میں ناکام ہیں کہ ہمارا توکل اس ذات سے ہٹ کر کسی اور چیز پر جا اٹکا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن، پریشانیاں، مشکلات ہماری زندگی کا حصہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شکست کھا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی پروگرام بناتا، کوئی منصوبہ بندی کرتا، اب رزلٹ بھی میرے سامنے ہوتا، لیکن میں جیسے ہی اس رزلٹ کی طرف بڑھتا تو رزلٹ الٹ ہو جاتا۔ تو تب میں نے جانا کہ کوئی نہ کوئی طاقت اس دنیا میں موجود ہے جو ہمارے اس رزلٹ کو بدل دیتی ہے۔ بعض اوقات آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کسی کام کو کرنے کا ارادہ کیا ہو، اس کی منصوبہ بندی کی ہو، اس کے بعد اس کام کو پایا تکمیل کے لیے کوشش کی ہو، لیکن رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہو، لیکن جیسے ہی آپ رزلٹ کے قریب جا گئے ہوں وہ رزلٹ پلٹ گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر ہمارا یقین ہو، چلیں ہم تو انسان ہیں، ہم کوئی نہ کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی جاب کرتے ہیں جس وجہ سے ہمیں رزق آتا ہے، تو کیا پرندے بھی تو ہیں ایسے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دے رہی ہے، وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے؟ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے گمان سے بھی رزق دیتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی نظر رکھتا ہوں۔ ایک شخص لاہور گیا، لاہور کے ایک سڑک سے گزر رہا تھا کہ وہاں کے ایک فقیر نے صدا لگائی کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ پیسے دو، میں نے نشہ کرنا ہے۔ وہ شخص بہت حیران ہوا، اس نے فقیر کی طرف دیکھا اور اسے دھتکارتے ہوئے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ تم مجھے کہو کہ مجھے کچھ پیسے دو، میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے کچھ پیسے دو، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، تو تم مجھ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ نشے کی بات کرو۔ کہتے جا اپنا کام کر، رزق دینے والی ذات تو کوئی اور ہے۔ اب وہ شخص بہت پریشان ہوا، اب وہ شخص پریشان ہوا کہ وہ ایک جگہ پر چھپ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اس فقیر کا کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آخر یہ کیا ہے۔ تو فقیر وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر دوسری سڑک پر چلا گیا، تو وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے۔ تو جیسے ہی اس نے جا کر دیکھا کہ وہ فقیر ایک جگہ سے گزر رہا ہے اور وہاں پر ایک شادی کا فنکشن چل رہا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ سڑک کے کنارے پر پکوان سینٹر اور دوسری طرف حال ہے، کھانا پک کر لوگ تھالوں میں، پراتوں میں بھر کر سڑک سے ایک کنارے سے دوسری کنارے کی طرف لے جا رہے تھے۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ وہاں پر ایک بائک والا آیا، وہ تیزی سے ویٹر کے ساتھ ٹکر ہوئی، اس کی پلیٹس میں جو چاول تھے وہ زمین پر گر گیا۔ اب یہ فقیر وہاں پر پہنچا اور اس نے اخبار کا ٹکڑا لیا اور وہ چاول اٹھا کر اس پر رکھنے شروع کر دیے۔ اتنے میں وہ شخص بھی اس فقیر کے قریب آ گیا اور کہا کہ اچھا تم ایسے کھانا کھاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا مسکرا کر کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ رزق کا وعدہ کسی اور کا، دیکھو میرا رب مجھے رزق دے رہا ہے لیکن وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھے اس طریقے سے رزق دے رہا ہے۔ تو دیکھیں ایک مانگنے والے کا کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے۔ تو وہ شخص جب وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ کتنے بدبخت ہیں ہم کہ ہم توکل ہی اللہ پر نہیں کرتے، اور کتنا خوش قسمت ہے یہ شخص کہ جس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اسے رزق بھی دے رہی ہے۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اور کام کو سرے تک لے جانا کس کا کام ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے. وہ کہتے ہیں تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے. تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے. تو دیوا بال کے رکھ چا، تو دیوا بال کے رکھ چا، ہوا جانے خدا جانے. تو ہمیں چاہیے کہ صرف ہم محنت کریں اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر سوچ چھوڑ دیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کامیابی ہمیں اپنی محنت کی بدولت ملی ہے. تو اگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وہ ساری ناکامی کی وجوہات کہتے ہیں کہ جی اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور تھا. اور میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا، تمام مخلوقات سے افضل، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں دنیا میں ایسا مقام دے دیا جس کے تم حقدار تھے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور ہم اس کے نبی کی امتی ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں اور اپنی زندگی میں مستفید ہوں. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.